اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ سجدے کے احکامات کے بارے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1071، نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سجدے میں پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین پر رکھے، لیکن ضروری نہیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے زمین پر رکھے، بلکہ ان کا ظاہری یا باطنی حصہ بھی رکھے تو کافی ہے۔ اور اگر پاؤں کی دوسری انگلیاں یا پاؤں کا اوپر والا حصہ زمین پر رکھے یا ناخن لمبے ہونے کی بنا پر انگوٹھوں کے سرے زمین پر نہ لگیں تو نماز باطل ہے۔ اور جس شخص نے کوتاہی اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی نمازیں اس طرح پڑھیں تو ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں گیا ہو تو اسے ضروری ہے کہ اپنے دونوں پیر کے انگوٹھے زمین پر رکھے، لیکن پیر کے انگوٹھے رکھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ صرف باطنی حصہ ہی زمین پر رکھے، بلکہ ظاہری حصہ بھی زمین پر رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے ناخن بہت لمبے ہوں اور ناخن لمبے ہونے کی وجہ سے اس کا انگوٹھا زمین پر نہ ٹک رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ اگر انسان مسئلہ نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنی تمام نمازیں اس طرح پڑھی کہ اس کا ناخن جو تھا پیر کے انگوٹھے کا وہ بڑا تھا، یا پھر اس نے کوتاہی کی، مسئلہ سیکھنے میں مولوی موجود تھے، کتابیں موجود تھیں، پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے مسئلہ نہیں سیکھا، مسئلہ نہیں جانا، تو ایسی صورت میں جو بھی نمازیں اس نے اس طرح پڑھی ہیں کہ اس کا انگوٹھا زمین پر نہیں ٹکتا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نمازیں باطل ہیں۔ اسے چاہیے کہ دوبارہ اپنی تمام نمازیں پڑھے، یعنی تمام نمازوں کی قضا کرے۔ مسئلہ نمبر 1072، جس شخص کے پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں سے کچھ حصہ کٹا ہوا ہو، ضروری ہے کہ جتنا باقی ہو وہ زمین پر رکھے، اور اگر انگوٹھوں کا کچھ حصہ بھی نہ باقی بچا ہو، اور اگر بچا بھی ہو تو بہت چھوٹا ہو، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ باقی انگلیوں کو زمین پر رکھے، اور اگر اس کی کوئی بھی انگلی نہ ہو تو پاؤں کا جتنا حصہ بھی باقی بچا ہو اسے زمین پر رکھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں زمین پر اپنے پیر کا انگوٹھا نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کا پیر کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں جتنا بھی باقی بچا ہے اتنا حصہ زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا حصہ باقی ہے تو ایسی صورت میں جو انگلیاں اس کی باقی بچی ہیں وہ انگلیوں کو زمین پر رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پیر کی انگلیاں ہی نہ ہوں تو ایسی صورت میں پیر کا جتنا حصہ اس کے موجود ہے وہ زمین پر رکھے گا سجدے کی حالت میں، یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1073، اگر کوئی شخص معمول کے خلاف سجدہ کرے، مثلا سینے اور پیٹ کو زمین پر ٹکائے یا پاؤں کو کچھ پھیلائے، چنانچہ اگر کہا جائے کہ اس نے سجدہ کیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ اس نے پاؤں پھیلائے ہیں اور اس پر سجدہ کرنا صادق نہ آتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں اپنے پیر پھیلا دے یا اپنے سینے کو زمین سے ٹکائے تو ایسی صورت میں اگر دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن اگر دیکھنے والے یہ سوچیں کہ یہ پیر پھیلائے لیٹا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، اسٹینڈ وغیرہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر وہ سجدہ کہا جا سکے، لوگ اسے سجدہ سمجھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1074، سجدگاہ یا دوسری چیز جس پر نماز پڑھنے والا سجدہ کرے ضروری ہے کہ پاک ہو، لیکن اگر مثال کے طور پر سجدگاہ کو نجس فرش پر رکھے یا سجدگاہ کی ایک طرف نجس ہو اور وہ پیشانی پاک طرف رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ جب انسان سجدہ کر رہا ہو تو ضروری ہے اس کے لیے کہ سجدہ پاک جگہ پر کرے، لیکن اگر انسان سجدگاہ پر سجدہ کر رہا ہے اور سجدگاہ کا ایک حصہ نجس ہے اور دوسرا حصہ پاک ہے تو اسے چاہیے کہ پاک والے حصے پر سجدہ کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ تمام احکامات سجدہ کرنے کے سلسلے میں ہیں، اور بقیہ مسائل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔